ملک میں کاروباری سرگرمیوں کی بحالی کے لیے اقدامات کا اعلان آج ہوگا۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ بیشتر ریاستوں میں لاک ڈاؤن اٹھانے کے متعلق رہنما اصول آج جاری کیے جائیں گے۔ امریکی صدر نے WHO کو پھر آڑے ہاتھوں لیا، کہا لگتا ہے انہیں علم تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ WHO پر بھروسہ کرنا اور سرحدیں جلد بند نہ کرنا غلطی تھی۔ امریکہ کی طرف سے فنڈنگ روکنے پر عالمی ادارہ صحت کے سربراہ کا اظہار افسوس۔ امریکی فنڈنگ روکنے کے اثرات کا جائزہ لیا جا رہا ہے، شراکت داروں سے مل کر مالی خلا پر کرنے کی کوشش کریں گے۔ G20 کا ترقی پذیر ملکوں سے قرض واپس اس سال کے آخر تک روکنے کا فیصلہ۔ سعودی عرب کی سربراہی میں G20 کے اجلاس میں اہم فیصلے۔ سعودی وزیر خزانہ نے کہا کہ اس اقدام سے ترقی پذیر ملکوں کو $20 ارب کا ریلیف ملے گا۔ IMF اور عالمی بینک کے سربراہوں کا G20 کے فیصلے کا خیر مقدم۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کہتے ہیں کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ انفیکشن کی شرح کم ہے تو وہ غلط ہے۔ موٹر سائیکل پر بچوں کے ساتھ جانے پر سختی سے پابندی ہوگی۔ پلمبر، درزی، حجام کی دکانیں کھولنے کی اجازت نہیں دے رہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا سوشل میڈیا پر اعلیٰ عدلیہ کے خلاف مہم کا سخت نوٹس۔ DG FIA کو تحقیقات کا حکم دے دیا۔ عدلیہ مخالف مہم چلانے والوں کے خلاف کارروائی کے لیے ٹیم تشکیل دینے کی ہدایت بھی کی۔ وزیر اعظم نے کہا عدلیہ مخالف مہم چلانے والوں کے خلاف فوری کارروائی کی جائے۔ سپریم کورٹ کے سامنے غیر سنجیدہ رویہ۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی صحت کی سرزنش۔ ذرائع کے مطابق عمران خان نے ظفر مرزا کے رویے پر کابینہ اجلاس میں اظہار ناراضی کیا۔ ظفر مرزا عدالت کے سوالات کا تسلی بخش جواب نہیں دے سکے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا حکومت سپریم کورٹ اور چیف جسٹس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ پاور سیکٹر انکوائری رپورٹ۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ندیم بابر IPPs کے دفاع میں سامنے آ گئے۔ عمران خان کی پالیسی کی بجائے IPPs کے شانہ بشانہ کھڑے ہو گئے۔ وفاقی وزیر عمر ایوب کو خط لکھ کر انکوائری رپورٹ پر اظہار مایوسی کیا۔ کہا IPPs پر الزامات کے بجائے اعتماد کا ماحول بنایا جائے۔ اورینٹ نے 2 ارب نہیں صرف 16 کروڑ روپے فیول کھپت میں بچائے۔ ندیم بابر اورینٹ پاور میں حصہ دار ہے۔ مفتی تقی عثمانی اور نور الحق قادری کا ٹیلی فونک رابطہ۔ رمضان المبارک میں لاک ڈاؤن کے دوران باجماعت نماز کے معاملے پر بات چیت۔ تقی عثمانی کہتے ہیں وفاقی وزیر نے علماء کرام کے اعلامیے کو متوازن قرار دیا۔ ادھر نور الحق قادری نے پروگرام ہو کیا رہا ہے میں کہا علماء کی گرفتاریوں اور مقدمات کے باعث مفتی منیب اور دیگر علماء کا لہجہ کچھ سخت تھا۔ مطالبات سنیں گے اور درمیانی راستہ نکالا جائے گا۔ پنجاب کے وزیر حافظ عمار یاسین نے فواد چودھری کے علماء کرام کے بارے میں بیان کو افسوسناک اور غیر ذمہ دارانہ قرار دے دیا۔ وزیر اعظم سے بیان پر فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ کہا وزراء ملکی حالات کی نزاکت اور اپنے منصب کا خیال رکھیں۔ اس وقت ملک کسی قسم کی تفریق، تقسیم اور الزام تراشی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ مساجد میں باجماعت نماز کی ادائیگی کا معاملہ ہے۔ کراچی کی مختلف مساجد میں جراثیم کش سپرے کیا گیا۔ کراچی میں پولیس کی کارروائی۔ اندرون ملک جانے والے 100 سے زائد مسافر گرفتار۔ پولیس کے مطابق سپر ہائی وے ٹول پلازا سے 5 کوسٹرز میں سوار کئی افراد دیگر شہروں کو جا رہے تھے۔ ملیر سے کنٹینر میں سوار 35 افراد کو پکڑ لیا گیا۔ کنٹینر میں سوار افراد راولپنڈی جا رہے تھے۔ بلوچستان میں صوبائی وزراء کے استعفوں کے معاملے کا ڈراپ سین۔ وزیر اعلیٰ جام کمال خان ناراض اراکین کو منانے میں کامیاب۔ 3 وزراء، 1 مشیر اور 1 خاتون رکن اسمبلی کا استعفی واپس لینے کا اعلان۔
پہلی بار ورچوئل مشاعرے کا اہتمام کیا گیا۔ اکادمی ادبیات پاکستان کے زیر اہتمام آن لائن مشاعرے میں پاکستان سمیت 11 ملکوں سے شاعروں نے کلام پیش کیا۔ فیصلے کر رہی ہے اور یہ زیادہ ضروری اس لیے بھی ہو گیا ہے کہ میں نے پچھلے کچھ دنوں کے اندر سنا ہے ذمہ دار سیاسی لیڈرز جو ہیں انہوں نے بھی کچھ ایسی باتیں کی ہیں کہ کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے، یہ الفاظ استعمال کیے گئے کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے۔ تو میں آپ کو ذرا سی تفصیل میں بتانا چاہتا ہوں کہ کوارڈینیشن کیسے کی جا رہی ہے، اور جتنے بھی لوگ پاکستان میں ایمرجنسی سچویشن کے اندر کام کرتے رہے ہیں ان سب کی مشترکہ رائے یہ ہے کہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی کسی ایمرجنسی حالات کے اندر اتنی آرگنائز طریقے سے، اتنی منظم طریقے سے آپس میں کوارڈینیشن نہیں کی گئی جتنی آج کی جا رہی ہے وفاق، تمام صوبے، آزاد جموں اینڈ کشمیر، گلگت بلتستان سب کے درمیان۔ نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی اس نظام کے اوپر جو سب سے بڑا فورم ہے وہ ہے، وزیر اعظم چیئر کرتے ہیں، تمام صوبائی وزراء اعلیٰ اور آزاد کشمیر کے وزیر اعظم جو ہیں وہ اس کے اندر شرکت کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ وفاقی وزراء بھی ہوتے ہیں۔ میری گنتی کے مطابق آج این سی سی کا 9واں اجلاس تھا، یعنی کہ جب سے یہ فورم بنا ہے تو پچھلے 1 ماہ کے اندر لگ بھگ 9 دفعہ اس کی ملاقات ہو چکی ہے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کوئی ہفتے میں کوئی تقریباً اوسطاً 2 دفعہ ملاقات ہوتی ہے۔ میں یہ بھی بار بار لوگوں کو یاد دلاتا ہوں کہ اس وقت یہ لوگ جو شرکت کرتے ہیں، جو صوبائی وزراء اعلیٰ ہیں، آزاد جموں اینڈ کشمیر کے وزیر اعظم ہیں، یہ 4 مختلف سیاسی پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ گلگت بلتستان اور آزاد جموں اینڈ کشمیر کی اس وقت حکومت مسلم لیگ نون کی ہے، سندھ کی حکومت اس وقت پیپلز پارٹی کے پاس ہے، بلوچستان عوامی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں بلوچستان کے وزیر اعلیٰ، اور پنجاب اور خیبر پختونخوا اور وفاق میں تحریک انصاف کی حکومت ہے۔ تو یہ تو جو اوپر نظام ہے اس کو اور مزید اسٹرینتھن کرنے کے لیے، تاکہ یہ تو پالیسی ساز فیصلے کریں گے، اس کے بعد ان فیصلوں کے اوپر عمل درآمد کروانا، اور وہ گراؤنڈ سے سارا کام کر کے وہ ریسرچ جس کا بھی کچھ کا ذکر کر رہے تھے ظفر مرزا صاحب، کچھ اس کا حماد اظہر ذکر کریں گے، کچھ اس کا معید یوسف کریں گے، یہ تمام جو مختلف اس کے پہلو ہیں اس کی کوارڈینیشن کر کے، ریسرچ کر کے، آپس میں مشاورت کر کے این سی سی کے سامنے فیصلے رکھنے کی ذمہ داری نیشنل کمانڈ سینٹر کے پاس ہے۔ نیشنل کمانڈ سینٹر روزانہ ملاقات کرتی ہے، روز صبح 10 بجے ہم ملاقات کرتے ہیں، اور جب سے نیشنل کمانڈ سینٹر بنی ہے یہ ہر روز ملاقات ہوئی ہے، چاہے وہ ہفتہ ہو یا اتوار ہو، روزانہ ملاقات ہوتی ہے۔ کچھ ہم اس میں وفاقی وزراء ہیں، اس کے علاوہ تمام صوبوں کے چیف سیکرٹریز ہوتے ہیں وہاں پر، گلگت بلتستان اور آزاد جموں اینڈ کشمیر کے بھی، یہ تمام لوگ سب بیٹھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایکسپرٹ اگر کوئی خاص چیز جس طرح جو نئی ٹیکنالوجی، یہ بھی بڑی خوشائند بات ہے، آپ کو اگلے 2-3 دن میں ہم تفصیل بتائیں گے کہ اس سے مقابلہ کرنے کے لیے جو مختلف اکوپمنٹ جو بنانے ہیں، جو مختلف میڈیکل جو سپلائیز دینی ہے، وہ پاکستان میں کس طریقے سے ہم ڈیولپ کرنے کی کیپیسٹی بنا رہے ہیں، اس کے لیے ہم نے فواد چودھری صاحب کو بلایا ہوا تھا، اور مختلف لوگ اس طریقے سے آتے رہتے ہیں۔ ان فیصلوں کے اوپر عمل درآمد کروانا، اور وہ گراؤنڈ سے سارا کام کر کے وہ ریسرچ جس کا بھی کچھ کا ذکر کر رہے تھے ظفر مرزا صاحب، کچھ اس کا حماد اظہر ذکر کریں گے، کچھ اس کا معید یوسف کریں گے، یہ تمام جو مختلف اس کے پہلو ہیں اس کی کوارڈینیشن کر کے، ریسرچ کر کے، آپس میں مشاورت کر کے این سی سی کے سامنے فیصلے رکھنے کی ذمہ داری نیشنل کمانڈ سینٹر کے پاس ہے۔ نیشنل کمانڈ سینٹر روزانہ ملاقات کرتی ہے، روز صبح 10 بجے ہم ملاقات کرتے ہیں، اور جب سے نیشنل کمانڈ سینٹر بنی ہے یہ ہر روز ملاقات ہوئی ہے، چاہے وہ ہفتہ ہو یا اتوار ہو، روزانہ ملاقات ہوتی ہے۔ کچھ ہم اس میں وفاقی وزراء ہیں، اس کے علاوہ تمام صوبوں کے چیف سیکرٹریز ہوتے ہیں وہاں پر، گلگت بلتستان اور آزاد جموں اینڈ کشمیر کے بھی، یہ تمام لوگ سب بیٹھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایکسپرٹ اگر کوئی خاص چیز جس طرح جو نئی ٹیکنالوجی، یہ بھی بڑی خوشائند بات ہے، آپ کو اگلے 2-3 دن میں ہم تفصیل بتائیں گے کہ اس سے مقابلہ کرنے کے لیے جو مختلف اکوپمنٹ جو بنانے ہیں، جو مختلف میڈیکل جو سپلائیز دینی ہے، وہ پاکستان میں کس طریقے سے ہم ڈیولپ کرنے کی کیپیسٹی بنا رہے ہیں، اس کے لیے ہم نے فواد چودھری صاحب کو بلایا ہوا تھا۔ ملاقات کرتی ہے، روز صبح 10 بجے ہم ملاقات کرتے ہیں، اور جب سے نیشنل کمانڈ سینٹر بنی ہے یہ ہر روز ملاقات ہوئی ہے، چاہے وہ ہفتہ ہو یا اتوار ہو، روزانہ ملاقات ہوتی ہے۔ کچھ ہم اس میں وفاقی وزراء ہیں،
اس کے علاوہ تمام صوبوں کے چیف سیکرٹریز ہوتے ہیں وہاں پر، گلگت بلتستان اور آزاد جموں اینڈ کشمیر کے بھی، یہ تمام لوگ سب بیٹھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایکسپرٹ اگر کوئی خاص چیز جس طرح جو نئی ٹیکنالوجی، یہ بھی بڑی خوش آئند بات ہے، آپ کو اگلے 2-3 دن میں ہم تفصیل بتائیں گے کہ اس سے مقابلہ کرنے کے لیے جو مختلف اکوپمنٹ جو بنانے ہیں، جو مختلف میڈیکل جو سپلائیز دینی ہے، وہ پاکستان میں کس طریقے سے ہم ڈیولپ کرنے کی کیپیسٹی بنا رہے ہیں، اس کے لیے ہم نے فواد چودھری صاحب کو بلایا ہوا تھا۔